ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ سے ایک طلسماتی قلعہ جس کا ڈیزائن ایک عورت نے بنایا تھا اس کی ہسٹری شیئر کرنے جا رہے ہیں۔ لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے تمام دوستوں سے درخواست کی جاتی ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ دیے گئے گھنٹی کے نشان کو پریس کرتے چلیں۔ ناظرین، اس قلعے کی شان و شوکت اور عظمت کے علاوہ اس کی نفاست اور عمدگی عام پر مردانہ خصوصیات کے ساتھ منسلک کی جاتی ہے۔ اگرچہ اس قلعے کی تعمیر سن 1513 میں تھامس بوہر نے سر انجام دی تھی، لیکن اس قلعے کے ڈیزائن کے پس پردہ بوہر کی بیوی کا ذہن کار فرما تھا اور اس نے اس عمارت کی تعمیر کی نگرانی بھی سر انجام دی تھی، جبکہ اس کا خاوند تعمیراتی سرگرمیوں سے دور مصروف جنگ تھا۔ جب بوہر موت سے ہمکنار ہوا، اس وقت وہ ریاست کا مقروض پایا گیا اور اس قلعے کو فرانس نے اپنی تحویل میں لے لیا۔ یہ قلعہ چونکہ اب شاہی جائیداد کی حیثیت اختیار کر چکا تھا، لہٰذا ہنری نے اسے اپنی محبوبہ ڈیانی ڈی پوئٹرز کو تحفے میں پیش کر دیا، جو کہ خوبصورتی کے لحاظ سے اپنی مثال آپ تھی، حالانکہ وہ عمر میں اس سے تقریباً 20 برس بڑی تھی۔ ناظرین، 1559 میں شاہی فن سپاہ گری کا ایک مظاہرہ دیکھتے ہوئے ہنری جب زخمی ہوا اور زخم کی تاب نہ لاتے ہوئے موت سے ہمکنار ہوا، تب اس کی بیوی کیتھرائن ڈی میڈی نے ڈیانی سے یہ قلعہ واپس لے لیا اور اس کے بدلے میں اسے ایک اور عمارت دے دی۔ کیتھرائن ڈی میڈیسی اٹلی کے آرٹ کی دلدادہ تھی، لہٰذا اس نے اس قلعے کی تعمیر میں اپنے مزاج کے مطابق تبدیلیاں سر انجام دی اور اس میں ایک گیلری کا اضافہ بھی کیا۔ اس دور کے دوران یہ قلعہ ایک شاندار سماجی زندگی کا ایک مرکز بنا رہا اور اس میں منعقد کی جانے والی تقریبات میں دیگر مشہور و معروف شخصیات کے علاوہ شاہی خاندان کی شخصیات بھی شرکت کرتی تھیں، مثلاً میری اسٹوارٹ، فرانس اور چارلس وغیرہ۔ اس شاندار دور کے اختتام پذیر ہونے کے بعد یہ قلعہ شکست و ریخت اور زوال کا شکار ہونے لگا، ماں سوائے 18ویں صدی کے دوران۔ ایک مختصر دور کے دوران جبکہ اس قلعے کے مالک کی بیوی میڈم ڈیوپن نے اپنے ارد گرد اس دور کی معروف علمی شخصیات کو اکٹھا کیا۔ ان علمی شخصیات میں جین جیکائس روسیو بھی شامل تھا، جو اس کے بیٹوں کا تعلق تھا۔ تاہم سن 1864 میں میڈم پیولس ولسن نے اپنے آپ کو اس امر کے لیے وقف کر دیا کہ وہ قلعے کی سابقہ شان و شوکت واپس لائے گی۔ یہ قلعہ شاندار میناروں اور چمنیوں کا حامل ہے۔ قلعہ کی عمارت کے ارد گرد باغات ہیں، ان میں سے ایک باغ ڈینی ڈی پوئٹرز کے نام سے جانا جاتا ہے اور دیگر باغات کیتھرائن ڈی میڈیسی کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ اس قلعے کی عمارت میں مجسموں اور پینٹنگ جات کا ایک وسیع ذخیرہ بھی موجود ہے۔ ان میں سے بہت سے مجسمے اور پینٹنگ جات کیتھرائن ڈی میڈیسی نے اٹلی سے منگوائی تھی۔ یہ سب کچھ اس قلعے کی سابق مالکان کے بیڈ رومز کی زینت بنا ہوا ہے اور اس کے علاوہ جو ایک بڑی گیلری کی زینت بھی بنا ہوا ہے، جو 197 فٹ لمبی ہے اور جہاں سے دریا کا نظارہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ ناظرین، لیوس کو اس کے وزیر خزانہ ولی کومیٹ نے اپنے گھر میں رات کے کھانے کی دعوت پیش کی اور یہی دعوت ورسیلیز کی تعمیر کا باعث ثابت ہوئی۔ بادشاہ اپنے وزیر کی رہائش گاہ کے طرز تعمیر سے اس قدر ناراض ہوا کہ اس نے اپنے وزیر کو گرفتار کر لیا اور ماہر تعمیر لیوس لی وہ کو حکم دیا کہ اس کے لیے ایک شاندار محل کی تعمیر کا بندوبست کرے۔ لہٰذا ورسیلیز کی عمارت منظر عام پر آئی، ایک عظیم الشان محل، مغربی دنیا کا عظیم ترین محل، انتہائی شاندار باغات میں گھرا ہوا محل۔ لیکن لیوس کچھ اور بھی اپنے ذہن میں رکھتا تھا۔ ورسیلیز پیرس سے تقریباً 25 کلومیٹر جنوب مغرب کی سمت میں واقع ہے، ایک انتہائی سجی سجائی جیل بھی ثابت ہوا جہاں پر بادشاہ فرانس کے شرفاء پر نظر رکھ سکتا تھا اور یہ یقین دہانی بھی حاصل کر سکتا تھا کہ وہ اس کی انتہائی تابعداری کرتے ہیں یا نہیں۔ ورسیلیز لیوس اور لیوس کے دل پسند شکارگاہ بھی بنا رہا اور لیوس نے اس کی تعمیر تو بھی سر انجام دی جو کہ ریاست کی سرزمین پر سر انجام دی گئی، جہاں پر مشہور باغات لی نوٹری لگائے گئے اور ان کو مجسموں اور فوانوں سے سجایا گیا۔